اسد قیصر صاحب سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ سے یہ پی کا ترمیمی ایکٹ منظور ہوا ہے اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل صاحب۔ صحافیوں کے جب تحفظات تھے، آپ نے صحافیوں کے ساتھ واک آؤٹ بھی کیا میٹنگ سے، تو سینیٹر فیصل صاحب نے اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اس پہ بہت افسوس ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا اور پارٹی ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے شوکاز نوٹس پہلے ایشو پہ بھی دیا ہوا ہے اور اس سے باقاعدہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور ڈسپلن کاروائی ہوگی کہ اگر اس نے جو ہے نا، کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم کسی طور پر جو ہے نا پی کا ایکٹ کے لیے کسی طور پر ہم نہ سپورٹ بنیں گے نہ پی کا ایکٹ کا، بلکہ اس کی مخالفت ہر فورم پہ کریں گے۔ تو اس کے بارے میں پارٹی جو ہے نا باقاعدہ آفیشلی اس سے جو ہے نا جواب طلبی کرے گی۔ اسد قیصر صاحب، وہاں یہ ہوا کہ وہ سارا ملبہ صحافیوں پر ڈالتے رہے کہ یہ آپ تجاویز لے کر لائے تجاویز، حالانکہ ہم نے تمام تنظیموں نے، مشترکہ باڈی نے کل ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں سنیں، ہمیں وقت دیں، ہم تجاویز پیش کریں۔ یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو کوشش کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی نہیں مانا اور آج ہی اس نے یہ رپورٹ دے دی اور اجلاس ختم کر دیا۔ تو شوکاز نوٹس کے بعد کوئی کارروائی بھی کریں گے کہ کیوں صحافیوں کی بات سننے کے لیے وہ روادار نہیں تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ نہیں، میں دیکھیں اس نے جو کیا ہے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے، چونکہ گوہر بیرسٹر صاحب نے آپ کی جو اینکرز کی تنظیم آئی تھی ان کے ساتھ ہماری ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے کوشچن بھی اور اس نے جواب دیا کہ اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی ڈسپلن ایکشن ہوگا اور یہ بہت نامناسب ہے، اس نے پارٹی کی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ کے پی کے میں جنید اکبر صاحب صدر نامزد ہو گئے، اس تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا یہ 26 اور اس سے پہلے کا جو لانگ مارچ تھا یا دھرنا تھا اس میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی ناکامی ہے یا جو کرپشن کے الزامات ان کی کیبنٹ پر لگ رہے تھے یہ وجہ ہے، اور کیا اس کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی ادھر جو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کی معاملات الگ ہوتے ہیں اور حکومت الگ، تو دو ذمہ داریاں جو ہے نا ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ ابھی پارٹی کے عہدے جو ہے نا اور سرکاری عہدے کو آپس میں جو ہے نا وہ بانٹ دی جائے تاکہ افیکٹولی پارٹی آرگنائزیشن بھی بن سکے اور ممبرشپ بھی ہم نے کرنی ہے اور ممبرشپ کا بھی ہو سکے، اور علیمین جو ہے نا اپنے تمام معاملات جو ہے نا حکومت معاملات پہ توجہ کرے۔ عاطف خان یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہم سے رپورٹ مانگی ہے، مجھ سے اور شاہ فرمان سے، کہ جو کرپٹ وزیر ہیں ان کے بارے میں بتائیں، تو کوئی انکوائری کمیٹی آپ کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ کرپٹ وزیروں کا پتہ چلے اور خان صاحب کو کارروائی کر سکیں؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے، عاطف خان صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی تو میں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے جی میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا۔ صحیح ہے اسد صاحب، ایک جانب آپ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ جنید اکبر، عالیہ حمزہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں جو ہارڈ لائنر ہیں، ایون بہت سے لوگ تو الزام بھی ہیں 9 مئی کا اور پولیس کسٹڈی میں بھی رہے ہیں، اب ان کی ایک بالادستی سامنے آ رہی ہے۔ یہ کیا پولیٹیکل اپروچ ہے؟ ایک جانب مذاکرات، دوسری جانب پارٹی عہدے ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو واقعتاً مزاحمت کار ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو عالیہ حمزہ جو ہے نا بہت ایجوکیٹڈ خاتون ہے اور مطلب وہ ریزنیبل ہے، لاجک کو سمجھتی ہے، اور یہ جو ہے نا جنید اکبر کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 27-28 سال سے پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ از موسٹ ریزنیبل مین اور سمجھتا ہے اس سچویشن کو، اور وہ زیادہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ یقین رکھتا ہے، بلکہ یہ جو میری انگیجمنٹس ہیں، یہ جو اس وقت بھی میں کرتا تھا نا، یہ مولانا کے ساتھ ملاقات اور یہ ساری چیزیں، تو اسی میں انہیں کا بنیادی کردار ہوتا تھا، مجھے پش کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، تو یہ سارے مطلب یہ بیسک بنیادی ورکرز ہیں۔ جی صحیح ہے۔ یہ شیر افضل مروت جو ہیں، اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ پارٹی میں ہیں یا وہ فارغ ہو چکے ہیں؟ نہیں، پارٹی میں ہے، شوکاز نوٹس تو ملا ہے، اس نے جواب دیا ہوگا، مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، لیکن جب تک کوئی آفیشل کوئی نہیں ہوتی تو وہ ہے پارٹی میں۔ اچھا، مذاکراتی کمیٹی کا آپ نے اب بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کل میٹنگ بلا لی ہے اسپیکر صاحب نے، تو کوئی اب بھی امکان موجود ہے یا حکومت کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی میں شریک ہوں؟
کیونکہ جواب تو کل ہی دینا ہے انہوں نے، آپ نے جواب لیے بغیر ہی بائیکاٹ کر دیا یا اعلان کر دیا کہ اب مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ تو غیر سیاسی عمل نہیں ہے؟ نہیں سر، دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی تفصیل سے بات کی، پھر ہم نے کہا کہ کم از کم آپ انٹینٹ، میٹنگ میں بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ انٹینٹ بھی بتا دیں گے کہ ہم کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم جوائن کریں گے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہماری ایک ملاقات ارینج کروائے عمران خان کے ساتھ، تاکہ ہم اس کے ساتھ مشاورت بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی ملاقات ہونی چاہیے، اور جو اس کا اعلامیہ ہمارا نکلا تو اس میں بھی انہوں نے ملاقات کا ذکر کیا کہ اس کی ملاقات منڈے میں کروائی جائے گی، خود کوشش کریں گی۔ تو اس نے نہ ہماری ملاقات کروائی، نہ دیکھو آپ بتائیں کیا ہم عمران خان کی مشاورت کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہے نا نواز شریف اور بلاول بھٹو یا اسد زرداری کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ جیل میں ہیں۔ جب نہیں، آپ تو جمہوری جماعت ہیں نا اسد صاحب، وہ تو موروثی سیاست کرتے ہیں، آپ جمہوری جماعت ہیں، آپ کی تو ایک باڈی ڈیسائیڈ کر لے، اس کے بعد اپنے لیڈر کو بتا دیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے۔ آپ تو موروثی سیاسی جماعت نہیں ہیں، جمہوری جماعت ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے ہماری جمہوری، لیکن کیا ان کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری نہیں ہے؟ یعنی جب بھی بات ہوتی ہے ہم اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ بن لے جاتی ہے، اس کے مطابق ہم اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے اس کے ساتھ اپنا نقطہ نظر رکھا، اور عمران خان جو ہے نا وہ اوپن ٹو لاجک ہے، وہ لاجک کے لیے جو ہے نا بالکل اروگ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ لاجک کے لیے اوپن ہے۔ جب لاجک آ جاتی ہے وہ اپنی بات سے بھی جو اپنی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جب سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات پہ غلطی پہ ہوں۔ تو عمران خان کے ساتھ ہماری اس کے لیے پرابلم کیا تھی؟ ملاقات میں کیا ہرڈل ہے؟ ہماری ملاقات ہو جاتی تو کیا ہو جاتی؟ ان کی تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارا ملاقات کروا سکے۔ تو بہرحال ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا ملک پہ سیاسی استحکام کی لیے، اور جو ملک اس وقت میں بہت ایک سیاسی طور پر جو ہے نا ایک بنچال ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور بھی کوئی سیریس چیلنجز ہے، اس کی وجہ سے ایک ان کو ڈور اوپن کی، انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اچھا، کل آپ میٹنگ میں نہیں جاتے، حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یک طرفہ طور پر اعلان کر دیتی ہے کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، آئیں آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر واپس چلے جائیں گے یا پھر بائیکاٹ مستقل ہے؟ نہیں، اگر کوئی اس قسم کا اعلان آتا ہے تو ہم پھر اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ مشورہ کریں گے، اپنی کور کمیٹی سے اجتماعات میں لیں گے، اور پھر اس کو باقاعدہ جو سچویشن ہوگی اس کے مطابق رسپانڈ کریں گے۔ اچھا، صحیح ہے۔ یعنی ابھی دروازہ بند آپ نے کیا ہے لیکن تالا نہیں لگایا؟ آپ جیسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ہم دیکھیں گے، پھر مشورہ کریں گے اس کے اوپر جس سے مشورہ کرنا ہو۔ دروازہ بند ہے لیکن کھڑکی کھول رکھی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ خبریں بھی جب جنید اکبر خان کو صدر بنایا گیا کے پی کے کیا، تو یہ بھی خبر آئی کہ آپ کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اور علی محمد خان صاحب کا نام بھی تھا، تو ایسی بھی کوئی بات چل رہی ہے پارٹی کے اندر یا خان صاحب کے ذہن میں ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، مطلب میڈیا میں چلتا رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ، لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ اسد صاحب یہ بتائیے کہ اب مذاکرات کا جو معاملہ ہے، آبویسلی آپ حکومت نے جواب تو دینا ہے، کچھ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنا دیں لیکن ججز کسی کی مرضی کے بھی نہ ہوں، تو وہ کیا یہ قابل قبول ہوگا جو آپ سینئر ججز کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں، ہم نے تو دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امپائر وہ نیوٹرل ہو، اور نیوٹرل امپائر کہے کہ دونوں کی میچول کنسنسس سے ہو۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے مرضی کی لگاؤ، ان کو بھی اس پہ اعتماد ہو، ہمیں بھی اعتماد ہو، دونوں کو میچول کنسنسس سے بنے۔ صحیح ہے۔